السلام علیکم۔ پبلک اویئرنیس بیسڈ لیکچر آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا یہ جو معاشرے میں آج کل ایک عجیب و غریب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف کا کسی بھی وجہ سے تنازع بنتا ہے تو ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اس کا ان بیسک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو پیپلز ہیں جب یہ شادی کرتے ہیں تو نکاح نامہ پہ لڑکی والے شرائط لکھوا لیتے ہیں، بہت سی شرائط غلط شرائط پہ لکھی جاتی ہیں۔ وہ بزرگ جو ہے یا وہ لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو اصل میں لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے وہ شرائط لکھواتے ہیں کہ آیا اگر ہسبینڈ طلاق دے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر لڑکی ناراض ہو کے کر رہے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات ویسے تو پروٹیکشن کے لیے فیملی لکھواتی ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی وجہ سے آپس میں میاں بیوی کی سیٹنگ نہیں ہو پاتی تو ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے ان ساری شرائط سے بچنے کے لیے اپنی وائف کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، اس کی جو عزت ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ جو ہم نے شرائط لکھوائی ہوتی ہے صرف وہی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے آج کل ہمارے پاس کہ اگر ٹھیک رہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک سموتھلی چلتے آ رہے ہیں، ہلکی سی تھوڑی تھوڑی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی، کوئی ایسی باتیں نہیں کہ وائف کو چھوڑ دیا جائے، طلاق تک معاملات پر چھوٹی چھوٹی انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں باتوں کو۔ کسی میں سسرال انٹرپٹ ہو جاتے ہیں، کسی میں اس کے پیرنٹس ہو جاتے ہیں لڑکی کے۔ تو یہ عجیب و غریب سا ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا ہی رہے گا۔ لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آپ کے بیہیویئر اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی۔ ہاں اگر کبھی کبھار ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ ایک بندہ اگر غلط ایکشن لے بھی رہا ہے تو دوسرا تھوڑا سا اس کو اگنور کر جائے، کمپرومائز کر لے اس کے اوپر۔ ہاں اگر کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں ہوتا یا بار بار کمپرومائز یا اس کو اگنور کرنا آپ کی رسپیکٹ پہ فزیکلی آپ کو یا آپ کے رائٹس کو ڈیمیج کر رہا ہے تو پھر آپ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اچھا ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ شور جو ہوتا ہے وہ ان ساری شرائط سے بچنے کے لیے بیوی پہ غلط غلط الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ویسے باتیں پھیلا دی خاندان میں، علاقے میں، سوشلی لوگوں کو، جاننے والوں کو، وائف کی رسپیکٹ خراب کرنے کے لیے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ کبھی طلاق نامہ دیا، اس میں طرح طرح کی چیزیں لکھ دی، سٹوریاں کرنی شروع کر دی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو میرے بھائی میں آپ کو بات بتا دوں، قانون آپ کے ایموشنل بلیک میلنگ کو نہیں مانتا۔ آپ اگر طلاق نامہ میں یہ بکواسات اپنے لکھ بھی دیتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ آپ اتنا عرصہ رہے ہیں وہ آپ کی عزت تھی، آپ کی عزت ہے، رہی ہے، آپ نے اس کے ساتھ حلال طریقے سے نکاح کی ہے، اور بعد میں آپ اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے، اگر جھوٹ ہیں، اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ تھا بھی تو اس کو آپ اوپنلی ایکسپوز کریں، قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ہاں آپ کے اختلاف بہترین، اس میں شریعت بڑی خوبصورت چیز ہے، اس نے اگر نکاح جیسی خوبصورت ایک رشتہ بنایا ہے، رشتہ جوڑا ہے نکاح کے تھرو، تو اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے بھی پروسیس دے دی ہے۔ آپ وہ پروسیس اڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، آپ کا شکوہ دور نہیں ہو رہا، یا آپ کو کوئی بھی ڈیمیج ہوا ہے آپ کا رائٹ، تو آپ وہ ڈائیورس والا پروسیس اڈاپٹ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ ڈائیورس دے رہے ہیں اور آپ وہ جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں یا جو آپ کے ذمہ ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ اس عورت یا اس لڑکی کی عزت کو داؤ پہ لگا دیں۔ قانون آپ کے خلاف ایکشن لے گا اور آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا۔ ابھی جو سب سے بیسک بات، قانون تبھی حرکت میں آتا ہے دوستوں کہ جب آپ قانون کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ آتا ہے، آپ کا کوئی رائٹ ڈیمیج ہوا ہے، آپ کو کوئی پریشانی بنی ہے، آپ نے قانونی اداروں کو رپورٹ کی ہے، اس کے بعد حرکت میں آئے گا قانون۔ گھر بیٹھے قانون آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے۔
ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا عدالت میں، اس میں شور نے اپنی بیگم کو طلاق کا نوٹس ارسال کیا، جس میں طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اس عورت نے اپنے شور کے خلاف کمپلین کر دی، اور سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی گئی، مقدمہ درج ہوا۔ اس کی سزا سیکشن 500 تعزیرات پاکستان، اس کی پنشمنٹ جو ہے یہ 2 سال ہے، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ سزا 5 سال بھی کی گئی ہے مختلف کیسز میں، اور ساتھ میں 1 لاکھ تک جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے صرف نوٹس پہ بچنے کے لیے، خود کو بچانے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے اپنی وائف پہ کوئی الزام لگایا اور اس کی رپورٹ ہوتی ہے، تو آپ کے خلاف سیکشن 501 کی کارروائی ہوگی۔ آپ کے اوپر اگر الزامات یا آپ کی ایکٹ ثابت ہو گیا تو آپ کو 2 سال قید کی سزا ہوگی، ساتھ میں جرمانہ ہوگا، ہیوی جرمانے بھی ہوتے ہیں، وہ عدالت معاملات دیکھتی ہے کیسز کے، اس کے مطابق وہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ اگر آپ کے سیٹنگ نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ایک قانونی طریقہ کار ہے، شرعی طریقہ ہے، وہ اپنائیں، نہ کہ اپنے جو سٹوریز ہیں، اپنی کہانیاں کرنی شروع کر دیں۔ آپ اس کے علاوہ تھانے میں یہ کمپلین ہوتی ہے اس کی، اس کے علاوہ آپ مقامی مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ فائل کرتے ہیں اس کا، وہاں پہ بھی آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور آپ ایک سول کورٹ میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہو، اس میں آپ کے وہ سارا کیس آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے، اور جس بندے نے ایسے الزامات یا کوئی اس طرح کی سٹوریاں کڑی یا آپ کی عزت یا رسپیکٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، اور بالکل اس کے خلاف سول کورٹ میں بھی پوری کارروائی ہوگی، اس کو ہر جانا، جرمانے، سزائیں، ہر طرح کی پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ جس طرح آپ باعزت طریقے کے ساتھ اس رشتے کو جوڑتے ہیں، اگر آپ کی سیٹنگ نہیں ہوئی یا معاملات خراب ہوئے ہیں، یا آپ کے ساتھ سچ میں کوئی ایسا ویسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ ایکشن لینا پڑتا ہے، تو گزرے وقت کا خیال کر جایا کریں۔ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے وہ، تو آپ کی بھی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کسی کی عزت کو اچھالنے سے پہلے آپ ذرا تھوڑا اپنے پہ ضرور ڈالیے گا، شاید آپ اس غلط ایکٹ سے بچ جائیں۔ شکریہ۔